دنیا میں کچھ عمارتیں صرف اپنے سائز یا ڈیزائن سے نہیں بلکہ ان کہانیوں سے پہچانی جاتی ہیں جو ان کی بنیادوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ برج خلیفہ بھی ایسی ہی ایک عظیم الشان عمارت ہے۔ یہ صرف ایک بلندوں والا ٹاور نہیں بلکہ انسان کے خواب، اس کے حوصلے اور ٹیکنالوجی کی انتہا کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسے صحرا میں جہاں کبھی مٹی کے گھر ہوتے تھے وہاں اتنی عظیم عمارت کیسے کھڑی ہو گئی؟ کیا یہ صرف ریکارڈ توڑنے کی کوشش تھی یا اس کے پیچھے دبئی کی ایک سوچ، ایک خواب اور ایک عالمی پیغام تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس شاندار منصوبے کی وہ کہانی جو صرف بلندیوں کی نہیں بلکہ قربانیوں، محنتوں اور دانش مندی کی بھی ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر 2004 میں اس وقت شروع کی گئی جب دنیا میں کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عرب دنیا میں ایسا منصوبہ ممکن ہوگا۔ یہ منصوبہ صرف ایک بلند ترین عمارت کی تعمیر نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے دبئی دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ صرف تیل پر انحصار کرنے والا ایک شہر نہیں بلکہ ایک جدید کاروباری اور سیاحتی مرکز بھی بن سکتا ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے ویژن 2021 کے تحت یہ خواب دیکھا کہ ان کا شہر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بیچ ایک عالمی مرکز بنے، اور برج خلیفہ اسی ویژن کی علامت بن کر ابھرا۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا کہ عرب دنیا بھی ٹیکنالوجی، آرکیٹیکچر اور عالمی سرمایہ کاری کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اس شاہکار کی تعمیر پر تقریباً 1.5 بلین امریکی ڈالر لاگت آئی، جو ایک ناقابل یقین رقم تھی۔ اس میں 3,30,000 ٹن کے قریب سیمنٹ اور کنکریٹ استعمال ہوا، جو اگر سڑک پر بچھا دیا جائے تو تقریباً 1800 کلومیٹر لمبی سڑک بن سکتی ہے۔ 39,000 ٹن سٹیل سریا جو اگر سیدھا کیا جائے تو آدھی دنیا کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 1,03,000 مربع میٹر شیشے کے پینلز نے اس عمارت کو نہ صرف جگمگانے والا بنایا بلکہ اسے گرمی سے بھی محفوظ رکھا۔ اس کی بنیادیں 50 میٹر زمین کی گہرائی میں گئی جہاں 194 پائلز کو نصب کیا گیا تاکہ عمارت اپنے مقام پر صدیوں تک کھڑی رہ سکے۔ یہ صرف عمارت نہیں بلکہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا۔ دبئی کا موسم اتنا گرم ہوتا ہے کہ دن کے وقت کنکریٹ کا سیٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انجینئرز نے رات کے وقت کام کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ کنکریٹ میں خاص برف کی آمیزش کی جاتی تاکہ درجہ حرارت قابو میں رہے اور عمارت کی بنیادیں کمزور نہ ہوں۔ اتنی بلندی پر ہوا کا دباؤ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر ڈیزائن درست نہ ہوتا تو عمارت جھک سکتی تھی یا لرز سکتی تھی۔ اس کا حل وائی شکل کے اس ڈیزائن میں نکالا گیا جو نہ صرف عمارت کو مستحکم رکھتا ہے بلکہ ہوا کے دباؤ کو تقسیم کر کے اسے سہولت سے برداشت کرتا ہے۔ تقریباً 26,000 شیشے کے پینلز کو انتہائی مہارت سے ہاتھوں سے کاٹا گیا اور ہر ایک کو ایک مخصوص زاویے پر نصب کیا گیا۔ 300 ماہرین روزانہ تقریباً 175 پینلز نصب کرتے تھے۔ ہر پینل کی تنصیب پر ایک نازک فن تھا کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی سے پورے سسٹم کو متاثر کر سکتی تھی۔ برج خلیفہ سے روزانہ 15 ملین گیلن پانی کا اخراج ہوتا ہے جو نہ صرف ایئر کنڈیشننگ بلکہ دیگر سسٹم سے بھی خارج ہوتا ہے۔ اس پانی کو سنبھالنے کے لیے ایک مکمل طور پر مربوط پائپنگ سسٹم اور زیر زمین ٹینک بنائے گئے تاکہ عمارت میں نمی نہ ہو۔ دبئی کی زمین میں وہ چٹانی مضبوطی نہیں جو عام طور پر اتنی اونچی عمارت کے لیے ضروری ہوتی ہے، لہٰذا 194 پائلز کو 50 میٹر تک زمین میں اتارا گیا جنہیں خاص کنکریٹ اور سٹیل سے بنایا گیا تاکہ یہ عمارت کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ برج خلیفہ کی بیرونی سطح پر نصب کیے گئے شیشے نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ عمارت کو شدید گرمی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ دبئی جیسے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی انتہائی تیز ہوتی ہے اور ریت کے طوفان عام ہیں، وہاں ان پینلز کو خصوصی طور پر اس طرح بنایا گیا کہ وہ سورج کی شعاؤں کو ریفلیکٹ کریں اور اندرونی درجہ حرارت کو کم رکھیں۔ اس کے علاوہ ان کی صفائی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ عمارت کی صفائی کے لیے 36 ماہرین کی ٹیم مخصوص ہے جو مخصوص رسیوں اور مشینوں کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ یہ ٹیم 3 سے 4 ماہ میں پوری عمارت کی صفائی مکمل کرتی ہے اور صفائی کا یہ عمل کبھی رکتا نہیں۔ برج خلیفہ میں موجود 57 ایلیویٹرز اور 8 ایسکیلیٹرز نہایت جدید اور طاقتور ہیں۔ ان میں شامل ڈبل ڈیک ایلیویٹرز 10 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں اور سیاحوں کو 124ویں منزل پر لے کر جاتے ہیں جہاں سے دبئی کا مکمل نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایلیویٹرز کو زونز میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر زون کے لیے الگ اسکائی لابی سسٹم موجود ہے
تاکہ ہر منزل تک بآسانی رسائی ہو سکے۔ ہنگامی صورتحال کے لیے ایلیویٹرز نصب کیے گئے ہیں جو نہ صرف فائر پروف ہیں بلکہ حادثے کی صورت میں لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے قابل بھی ہیں۔ یہ ایک مکمل حفاظتی نظام ہے جو دنیا کے کسی بھی جدید ٹاور سے کم نہیں۔ دنیا کی اس بلند ترین عمارت کو حقیقت میں بدلنے کے لیے صرف مشینیں نہیں، انسانوں کی محنت بھی شامل تھی۔ روزانہ تقریباً 12,000 مزدور یہاں کام کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر کا تعلق جنوبی ایشیا سے تھا، جنہوں نے شدید گرمی، اونچائی، گرد و غبار اور خطرناک حالات میں دن رات محنت کی۔ ان میں وہ مزدور بھی تھے جنہوں نے کئی ماہ تک اپنے خاندان کو نہیں دیکھا، اور وہ بھی جو دن بھر کے کام کے بعد عارضی کیمپوں میں رہتے تھے۔ ان کے بغیر برج خلیفہ صرف ایک خاکہ رہ جاتا۔ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خواب کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ برج خلیفہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسان کے عزم، مہارت اور تخلیق کی معراج ہے۔ یہ ایک ایسا مینار ہے جو نہ صرف دبئی بلکہ پوری انسانیت کو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر خواب بڑا ہو، نیت مضبوط ہو اور ٹیم مخلص ہو تو ریت پر بھی آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ برج خلیفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی صرف دولت سے نہیں ہوتی بلکہ وین، محنت اور مسلسل کوشش سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو یہ عمارت ہر روز دنیا کو خاموشی سے دیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔